بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی کلام ہے، جو خود انہوں نے ارشاد فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور پھر آپ کے ذریعے ہر امتی کو میسر آئی۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، سب سے بڑے پیغمبر پر اترنے والی کتاب ہے اور سب سے جامع ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کا پڑھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سیکھنا بھی عبادت ہے، سکھانا بھی عبادت ہے، اس کے معانی میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور کسی کو قرآن پاک ہدیہ کرنا بھی عبادت ہے۔ کسی کا دیا ہوا ہدیہ قرآن پاک قبول کرنا عبادت ہے۔ کسی ادارے یا مسجد میں دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پوشیدہ قرآن پاک کے اوراق کو سنبھالنا بھی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عامل قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن یا ذکر کی وجہ سے دعا نہ مانگ سکے تو اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والوں سے بھی افضل عطا فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، القرآن غنن لا فقر بعدہ ولا غنن دونہ۔ قرآن پاک ایسی دولت ہے کہ جس کے بعد غربت نہیں اور اس کے علاوہ کوئی دولت مندی نہیں، یعنی آخرت کے لیے قرآن کریم دنیا میں ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ناظرین کرام، اس کتاب کا جتنا بھی ادب کیا جائے کم ہے، اور زندگی بھر کے لیے یہی کتاب ہمارے آئین، قانون اور دستور حیات ہے۔ ناظرین کرام، غور سے سنیں کہ قرآن کریم سے متعلق ہماری کوتاہیاں کیا ہیں۔ ہم اسے پڑھتے ہی نہیں، ہم نے اسے الماری میں سجا کر رکھا ہوا ہے۔ رمضان میں تھوڑی بہت تلاوت کر لیتے ہیں، حالانکہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت زندگی بھر ہوتی رہنی چاہیے۔ تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ دوران تلاوت موبائل وغیرہ کی طرف توجہ کرنا۔ قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں کہ حروف کی ادائیگی سیکھی جائے۔ ناظرین، غلط پڑھنے سے معنی کس قدر بگڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ بڑی ہا کے ساتھ، جو کہ صحیح تلفظ ہے، جس کے معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اگر اسے ہا کے ساتھ الحمد پڑھا جائے تو اس کے معنی ہو جائیں گے تمام کمزوریاں اللہ کے لیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ باوضو ہاتھ لگانا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھنا، اس کی طرف پیٹ نہ کرنا، اور قرآن کریم اپنے سے نیچے نہ رکھنا، زمین پر بغیر تکیے وغیرہ کے نہ رکھنا، قرآن کریم کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں، دوران تلاوت فضول میسج وغیرہ کی طرف توجہ نہ کی جائے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ تلاوت قرآن کی جائے۔ اگر آپ عالم دین ہیں تو قرآن کریم کے معنی سوچتے ہوئے تلاوت کیجیے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا حق اور ادب یہ ہے کہ زندگی بھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ چنانچہ حافظ قرآن کو جو درجہ دیا جائے گا، وہ اس کے حافظ کے لیے جو زندگی بھر اس کے مطابق عمل کرتا رہے گا کو ان تمام گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔